بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی نظروں میں محبوب اور عزت والا ہوتا ہے۔ درود شریف سے ایسا نور عطا ہوتا ہے جس سے دشمن پر غلبہ ہو جاتا ہے اور تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ ہمارا یہ تعلق محبت کا ہے، ہم توڑ نہیں سکتے، دامن درود شریف کا ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ درود پاک کو بہت محبت اور ادب سے تھام لیجئے، اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ ایک جملہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ اب ذرا جو درود شریف پڑھنے والے خوش نصیب لوگ ہیں وہ سب اس پر غور کریں۔ 95% لوگوں کے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ان کے غم، پریشانیاں، رکاوٹیں اور گھریلو الجھنیں بنی جو بعد میں ٹھیک ہو گئیں، ایسے جیسے بس درود شریف کو آپ کی زندگی میں شامل کرنے آئی ہوں۔ کسی نے درود شریف کے ذریعے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کیا، کسی نے عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر طے کیا اور کسی کی دنیا و آخرت دونوں سنور گئے، اور کسی نے اسے زندگی کا سکون اور مقصد ہی بنا لیا، کیونکہ اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ لیکن رکیے، کس کس نے اس مشکل غم اور پریشانی کا شکر ادا کیا جس کے بدلے میں یہ نعمت عظمیٰ ملی؟ آج سب غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ اس شکر کے جملے میں کتنی تاثیر اور کتنا راز پوشیدہ ہے۔ اسی لیے درود پاک کو ہر حال میں مضبوطی سے تھام لیجئے اور 5 وقت کی نماز کو اپنا بہترین وظیفہ بنا لیجئے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود پاک سنتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، لہذا جب کوئی بندہ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ درود پاک پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پہنچا دیتا ہے، اور آپ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے سوال کرتے ہیں کہ مولا کریم، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ اس حدیث پاک سے فرشتوں کے دور دراز سے درود پاک سن لینے کی صفت کا ثبوت ملتا ہے، اور بعض علماء کرام اور اولیاء اللہ نے بھی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم کو بھی دور دراز سے درود پاک سننے کا شرف بخشا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دور سے درود پاک سننے کی سماعت دے سکتے ہیں تو پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ شرف بخشا ہوا ہے۔ حضرت ابو داؤد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ہر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ اس دن فرشتے بہترین انداز میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر لمحہ بلمحہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے اور میں خود سنتا ہوں۔ وہاں موجود ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے وصال شریف کے بعد بھی آپ تک درود پاک پڑھنے والوں کی آواز پہنچے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں بعد وصال بھی سنوں گا، کیونکہ اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو صحیح سلامت رہنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جو لوگ آپ پر درود پاک پڑھتے ہیں اور یہاں موجود نہیں، اور وہ لوگ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آئیں گے، ایسے لوگوں کے درود پاک کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ محبت والوں کا درود پاک میں خود سنتا ہوں اور دوسرے لوگوں کا درود پاک میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہر روز دعا مانگیں کہ اے میرے رب، سب سے زیادہ محترم، انتہائی پیارے آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ تعریف پانے والے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ جب آپ ایسا سوچیں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے خود بہترین راستے بنا دیں گے۔ میں نہیں جانتی کہ میری ایسی کیا بات، مجھ گنہگار کی ایسی کون سی بات اللہ پاک کو پسند آئی کہ میں نے درود پاک کا یہ کام پراپر شروع کیا، اور میرا مشن یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری وجہ سے درود پاک پڑھیں۔ اور جب میں یہ سوچتی ہوں میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔